السلام علیکم جماعت ہفتہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 6 اب کیا کروں گا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ بک ورک، پہلا سوال ہے سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں، یعنی کہ دائرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ننھا گٹو نظر بچا کر دبے پاؤں باہر آ گیا، اسکول سے یا گھر سے؟ آپ کو یاد ہے کہاں سے وہ باہر آیا تھا؟ جی، وہ گھر سے آیا تھا، تو میں نے یہاں پر صحیح کا نشان لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچانک موسم کے بدلے، جب گٹو گھر سے باہر آ گیا تھا اس نے فل مستی کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک موسم کے بدلے مزاج یا تیور، ہم تیور پر نشان لگائیں گے، یا دائرہ لگا دیں آپ لوگ یا نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ننھا گٹو باہر نکل کر بڑی مستی اور شان بے نیازی سے اپنی سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا۔ جھیل سے یا نہر سے؟ جب وہ مستی کر رہا تھا وہ کس کے اندر کر رہا تھا، جھیل کے اندر یا نہر کے اندر؟ ہم جھیل پر ٹھیک کا نشان لگائیں گے۔ ننھا گٹو جان بچانے کے لیے گھس گیا، جھاڑیوں میں یا غار میں؟ وہ کہاں گھسا تھا؟ وہ غار میں گیا تھا، جب طوفان آ گیا تھا تب خاردار تھی ادھر جھاڑیاں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گٹو کو باہر نکالا، کس نے باہر نکالا؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو جس کا اپنا جسم سارا زخمی ہو گیا تھا؟ خرگوش نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ سوال، ٹھیک ہے۔ دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی، وہ پیاس سے بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گیا، آخر ایک جگہ اسے پانی کا کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے نے پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رکھی ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس نے ستایا ہوا تھا اسی طرح اس کتے کو بھی ستا رکھا ہے۔ کتے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے پاس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن نہیں تھا، چنانچہ اس نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا جوتا اتارا اور جوتے میں پانی ڈال کر کنویں سے باہر آ کر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یعنی کہ کافی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا شاید اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسے راستے میں پیاس لگی، یعنی کہ گرمیوں کے دن ہوں گے، وہ پیاس سے جیسے ہم لوگ بے چین ہو جاتے جب ہمیں پیاس لگتی ہے اور پانی نہ مل رہا ہو، تب ہم بھی ہوتے نا کہ پانی کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا ہی مل جائے، 2 گھونٹ ہی مل جائے، ہم لوگ وہ پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا ویسے۔ تو وہ پانی کی تلاش کر رہا تھا، کہیں سے پانی مل جائے، تو اسے ایک کنواں نظر آیا ایک جگہ پر، تو وہ اس کنویں میں اترا اور اس نے پانی پی لیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا، پیاس کی شدت سے اس نے اپنی زبان باہر نکالی، اسے اس قدر پیاس لگی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی زبان باہر نکال لی اور وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، پیاس اپنی بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ تو اس کے دل میں رحم آیا، اس نے یہ سوچا کہ جیسے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ مجھے جیسے کہ بہت زیادہ پیاس لگ جائے تو ہم لوگ کس قدر یعنی کہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پانی ملے، کسی نہ کسی طریقے سے ملے، ہم کسی سے چھین کر بھی پی لیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسا۔ تو اس کتے کو بھی ستا رکھا ہے، تو کتے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے، تو وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی برتن نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا جوتا اتارتا ہے، جوتا اتار کے اسی میں پانی لے کر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسے جہنم میں نہیں جنت میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی
بہت کچھ کروا سکتی. اچھا اب یہ سوالات ہیں, ٹھیک ہے بچوں, 1 2 3 4 4 سوالات ہیں. آپ ان کے جوابات اس پیراگراف میں ڈھونڈو گے اور مجھے لکھ کر کاپی پر مجھے اس کی پکچر بھیجو گے. یہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ میں شامل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سوالات ہیں, شخص کو پیاس لگی تو اس نے کیا کیا؟ شخص کنویں سے باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا؟ شخص نے کتے کی مدد کیسے کی؟ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ٹھیک ہے بچوں. جی بچوں, اب یہ دیکھیں, یہ خالی جگہ میں درست حروف علت لگا کر جملے مکمل کریں. اب علت کسے کہتے ہیں اس کی بھی تعریف ہماری بک پر ہی ہے. یہ دیکھیں, وہ حروف جن سے کسی کام کا سبب بیان کیا جائے, یعنی کہ وہ کس نے کہا ہے, کیوں کہا ہے, کس لیے کہا گیا ہے, اس کا سبب یعنی کہ اس کی وجہ بتائی جائے تو اسے حروف علت کہا جاتا ہے. اب جیسے کہ سو, کیونکہ, اس لیے, کہ, لہٰذا. اس کے بعد ہے سارا آج اسکول نہیں آئی ڈیش وہ بیمار ہے. تو وہ کیوں نہیں آئی؟ ہم لوگ لکھیں گے کیونکہ وہ بیمار ہے. سارا آج اسکول نہیں آئی کیونکہ وہ بیمار ہے. اب جن سے کسی کام کا سبب یعنی کہ وہ بیان کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ آج کیوں نہیں آئی, کس لیے نہیں آئی, تو وہ انہوں نے بتایا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے اس لیے وہ اسکول نہیں آ سکی. آپ نے حکم دیا ڈیش میں نے تکمیل کی, اس لیے میں نے تکمیل کی, کہ آپ نے مجھے حکم دیا تو اس لیے میں نے تکمیل کی. ٹھیک ہے. مجھے بازار تک جانا ہے ڈیش آپ اجازت دیں, لہٰذا آپ اجازت دیں. کس سے؟ اپنے ابو سے مانگ رہے ہو, امی سے مانگ رہے ہو, کسی سے بھی ہم لوگ اجازت مانگتے ہیں نا. تو اگر ہم لوگ بیٹھے ہوں تو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بازار تک جانا ہے لہٰذا مجھے اجازت دیں. استاد نے بچوں کو نصیحت کی ڈیش ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے اجتناب کرو. نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولو. ٹھیک ہے. احمد نے محنت کی ڈیش امتحان میں فیل نہیں کی ڈیش امتحان میں فیل ہو گیا. احمد نے محنت نہیں کی سو امتحان میں فیل ہو گیا. ٹھیک ہے بچوں, ایسے ہی آپ اپنی بک پر کاپی پر لکھیں گے اور اس کی پکچرز بنا کر مجھے شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.